very difficult to understand for me کہ what's the reason that we don't pray. میں اگر اپنی بات کروں پاسٹ میں مجھے میرے ٹین ایج یاد ہے. ایک تو لیک آف نالج تھا جس کی وجہ سے نماز کو اتنی ہم فوقیت نہیں دیتے تھے, نماز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے تھے. لیک آف نالج تھا, ہیڈ لیسنس تھی, کیئر لیسنس تھی. دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگ نہیں پڑھ رہے تھے, ہم کہتے تھے کہ جی کوئی بھی نہیں پڑھتا تو بس ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ لائف سٹائل ہی ویسا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہیں ہوتا انسان. ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, ہر وقت گانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, تو کہاں سے موٹیویشن آئے گی نماز پڑھنے کی. سو آئی تھنک کہ ریزنز یہی ہیں کہ ہیڈ لیسنس ہے, کیئر لیسنس ہے, لیک آف نالج ہے, اور دل بھی نہیں کرتا, جو سیدھی سی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے. بٹ اس کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی آج میں کچھ حدیث پڑھوں گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورچوز بتائے صلاح کے, جو امپورٹنس بتائی صلاح کی, اس پہ بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے. لیکن اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ بہترین عمل ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے. تو پلیز اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں, اسے میسج دیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی پورے دن میں نماز ہے. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف مائی ڈے. یہ آپ کو اپنے برین کو میسج دینا ہوگا, اس کو سمجھانا ہوگا. آپ کو ایک باقاعدہ چارٹ پیپر بنانا ہوگا جس میں آپ ریکارڈ کریں دن کا کہ میں نے فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, ٹک لگاتے جائیں, اور پورے منتھ کا ریکارڈ بنائیں ان آرڈر ٹو اچیو کنسسٹنسی. شروع میں اگر دل نہیں کرتا تو تب بھی پڑھنی ہے, بیکاز اٹ ہیز ایمینس بینیفٹس. ہم دنیا کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن چونکہ ایکسپرٹس نے ہمیں ان کے بینیفٹس بتائے ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں, اگر دل نہیں بھی کر رہا تو بینیفٹس تو بہت زیادہ ہے نا. تو یہاں پہ دنیا کے مخلص ترین انسان, سنسیئر ترین انسان, جن سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, آپ کے رسول, آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں, وہ آپ کو بینیفٹس بتا رہے ہیں صلاح کے, تو ان پہ یقین کر کے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. کیا ہمارا اپنے نبی پہ یقین نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آئز کی کولنس ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے ہوگا وہ نماز ہوگا, جس کی نماز اچھی اس کے سب اعمال اچھے, جس کی نماز نہیں ٹھیک, یعنی نماز نہیں ٹھیک سے مراد ہے نماز پڑھی تھی لیکن ٹھیک نہیں ہے, تو واٹ اباؤٹ دوز جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سیریس میٹر ہے, ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اسی لیے اسپیسیفکلی آج کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے اور نماز اس لیے رکھا ہے کیونکہ میرے نزدیک اگین یہ کہوں گا کہ نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے کریکٹر بلڈنگ کی. نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے پرسنالٹی گرومنگ کی, کیونکہ اس میں آپ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں, آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, آپ پیور فیل کرتے ہیں, آپ اسپرچول فیل کرتے ہیں, آپ ایزی فیل کرتے ہیں, آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو یہ بات کہنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں نماز میں نے پڑھی تھی میرا فلانا کام نہیں ہوا, یا میری زندگی تو مشکل ہے ابھی تک پھر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہی غلط ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ فلانا کام ہم نے کرانا ہے, نماز اللہ کا رائٹ ہے, اللہ کی ورشپ ہے. نماز ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ, کریکٹر بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے گا نماز پڑھ کے. دیکھیں دعا تو ہم کریں گے, اب دعا قبول ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. اس لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میری لائف ابھی تک ڈیفیکلٹ ہے اور مجھے فلانی چیز نہیں مل رہی تو میں نماز کیوں پڑھوں. دس از ویری سیڈ اینڈ اٹس اے ویری رانگ کانسیپٹ, اور ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بہت پایا جاتا ہے. اس لیے فرسٹ پریفرنس شوڈ بی گیون ٹو صلاح. Now let's move on and read some ahadith about wuzu. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu reported, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, on the day of resurrection my followers will be summoned from the traces of wudu. Whoever can increase the area of his radiance should do so. قیامت والے دن میرے فالوورز, یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, قیامت والے دن میرے فالوورز بلائے جائیں گے, سمن کیے جائیں گے بائی دا ٹریسز آف دیئر وضو. یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں بہت اچھے سے, اور کیئر لیسلی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا وضو,
وی ہیو ٹو بی انشور کہ ہمارے یہ اندر کے جو انگلیوں کے درمیان جگہیں ہیں یہ بھی دھلی ہوں. اسی لیے جب ہم پانی ڈالتے ہیں ان پہ تو اس طرح بھی کرنا چاہیے 3 بار. اور اس کے بعد منہ میں کلی، ناک میں کلی، اور پھر فیس کو واش کرنا ہے. اور اس کے بعد ایلبو تک، یہاں تک جو ہے ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے. اوکے، یہاں تک ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے. اور پھر مسا ہے. سو اینڈ دین واشنگ یور فیٹ اوبیسلی. تو جو کوئی بھی ان ایریاز کو واش کرتا ہے، یہ ایریاز دے ول بی ریڈیٹنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس حدیث میں. سو دس شوز دا امپورٹنس آف ڈوئنگ وضو پراپرلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورس ہیں ان کو ان کے وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس ہیں. عمر بن الخطاب reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever of you performs wuzu carefully and then affirms ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, جو کوئی بھی پراپرلی وضو کرتا ہے جس طرح سے وضو کرنے کا حق ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے, یعنی دوسرا کلمہ جسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. The 8 gates of Jannah are opened for him. He may enter through whichever of these gates he desires to. Okay? And in another narration of Tirmidhi, it is added that Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. یہ بھی ایک دعا ہے. بٹ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. صحیح مسلم کی دعا ہے کہ جو بھی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا 8 گیٹس آف جنہ اس کے لیے اوپن کر دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ انٹر فرام وچ ایور گیٹ یو وش ٹو انٹر.